حضرات محترم، سب سے پہلے تو ایک بات کی وضاحت کر دینا ضروری ہے، ایک مسئلے کا سمجھ لینا ضروری ہے کہ بعض لوگ اولیاء کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ لگاتے ہیں۔ مثلا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یوں کہہ دیتے ہیں اور اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے، درست سمجھتے ہیں۔ تو یہ چند الفاظ ہیں، چند جملے ہیں، دعائیہ کلمات ہیں، رحمت اللہ تعالی علیہ اور رضی اللہ تعالی عنہ، علیہ السلام، کرم اللہ وجہہ، اور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح دامت برکاتہم بھی کہتے ہیں، مد ظلہ العالی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے دعائیہ کلمات ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تو درود پاک ہیں، درود شریف ہیں، صلاۃ و سلام کے صیغے ہیں، لیکن باقی حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات، حضرات صحابہ کرام، اولیاء کرام، اللہ والے، ان کے حق میں یہ الفاظ دعائیہ کلمات ہیں، یعنی دعا ہیں، اور یہ اصطلاحی الفاظ ہیں۔ ایک ہوتی ہے اصطلاح، وہاں معنی تصور نہیں کیا جاتا۔ جو لوگ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اولیاء کے ساتھ، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی رضی اللہ تعالی عنہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ تو اس میں کیا قباحت ہے اگر ہم نے کہہ دیا عبد القادر جیلانی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، یا امام ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ظاہراً حرج نظر نہیں آتا، لیکن حقیقتاً اس میں بہت بڑا حرج ہے کہ آپ نے ایک غیر صحابی کو صحابی کے مقام پر لانے کی لاشعوری طور پر کوشش کی ہے۔ اور چلیں آپ تو جانتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے وہ صحابی تو نہیں تھے، لیکن ہم دعا کے طور پر ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن جو لوگ نہیں جانتے وہ تو یہی سمجھیں گے کہ شاید عبد القادر جیلانی صحابی تھے، اس لیے کہ مشہور تو یہی ہے کہ صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا جاتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ کانوں سنا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، کہیں سنی سنائی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی ایسے ہی جھاڑ رہا تھا اپنا علم، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے، اور علم جھاڑتے جھاڑتے کہنے لگا کہ فلاں حدیث میں شیخ سعدی یوں کہتے ہیں، ادھر حدیث ادھر شیخ سعدی، شیخ سعدی کہاں، حدیث شریف کہاں۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب ہم لوگ جو ممبروں پہ بیٹھنے والے ہیں، ہم جب احتیاط نہیں کریں گے تو ظاہر ہے عوام الناس تو ہم سے سنتے ہیں، انہوں نے تو آگے اسی طرح ہی بولنا ہے۔ اب ایک عالم نے، ایک مولوی نے ممبر پر بیٹھ کر جب کہہ دیا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، تو آگے جو مجمع بیٹھا ہے وہ تو جہاں پر بھی جائے گا یہی لفظ کہے گا کہ جی عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہاں لغوی معنی، دعائیہ معنی مراد نہیں ہے، یہاں اصطلاحی لفظ مراد ہے۔ یعنی رحمت اللہ علیہ، اس کا معنی ہے اللہ کی رحمت ہو اس پر، اب یہ بھی دعائیہ کلمہ ہے۔ پھر تو صحابی کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، دعا کے لحاظ سے تو غلط نہیں ہے۔ مثلا حضرت ابوبکر صدیق رحمت اللہ علیہ، کہ حضرت ابوبکر صدیق اللہ کی ان پر رحمت ہو، اس میں کوئی حرج تو نہیں، غلط تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن نہیں کہتے رحمت اللہ علیہ صحابی کو۔ تو جیسے آپ صحابی کو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے، حالانکہ دعا کے اعتبار سے وہ لفظ ٹھیک ہے، ایسے ہی
جو صحابی کا لقب ہے، جو صحابی کا اعزاز ہے، جو صحابی کی عزت کا کلمہ ہے، وہ آپ غیر صحابی کے ساتھ نہیں لگا سکتے، اگرچہ معنی کے لحاظ سے وہ ٹھیک ہو، لیکن یہ مخصوص ہو گیا لفظ صحابی کے ساتھ۔ رحمت اللہ علیہ کا لفظ مخصوص ہو گیا اس اللہ والے کے ساتھ جو صحابی نہ ہو، نیک ہو، اللہ والا ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو اور دنیا سے چلا گیا ہو، اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ورنہ تو زندہ کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اس میں کون سی حرج کی بات ہے، اللہ کی آپ پر رحمت ہو۔ ایک آدمی زندہ ہے اور اس کو آپ کہہ دیں بھئی عبد الغفور رحمت اللہ علیہ، کہ بھئی تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، اگلا غصے ہو جائے گا، کہے گا تو نے مجھے مردہ شمار کر دیا، حالانکہ دعا کے اعتبار سے تو ٹھیک ہے لفظ۔ تو ایسے ہی رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے، یہ ایک اصطلاح ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں۔ اب حج، ہم سب جانتے ہیں حج کا لغوی معنی ہے ارادہ کرنا، لیکن جب حج کا لفظ بولا جاتا ہے تو جاہل سے جاہل آدمی بھی اس کا معنی ارادہ کرنا نہیں لیتا، بلکہ حج سے مراد وہ مخصوص اعمال جو مخصوص دنوں میں مخصوص جگہ پر ہوتے ہیں، جسے ہم آپ سب حج کہتے ہیں، وہ مراد لیا جاتا ہے۔ چاہے کوئی عالم حج کا لفظ کہے، غیر عالم کہے، کوئی ان پڑھ کہے، کوئی بھی ہو، جب حج کا لفظ کہے گا تو اس سے مراد ارادہ نہیں ہوگا۔ مثلا یوں نہیں کہتا آدمی کہ یار میرا حج ہے کہ میں کھانا کھاؤں، یا میرا کھانا کھانے کا حج ہے۔ حج کا معنی ارادہ ہے، بھائی میں کھانا کھانے کا ارادہ ہے تو یہاں کہہ دیں کھانا کھانے کا حج ہے، ایسا نہیں کہا جاتا، اور ایسے کہنے والے کو غلط کہا جائے گا، حالانکہ معنی کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے۔ زمزم، اب زمزم کا لفظ سنتے ہی فوراً آب زمزم ذہن میں آتا ہے، کوئی اور معنی مطلب ذہن میں نہیں آتا، حالانکہ زمزم کا جو لغوی معنی ہے، اب پتہ نہیں وہ معنی بتانا ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، یعنی لغوی معنی اس کا ہے سریلا گانا، لغوی معنی۔ زمزمہ یزمزم عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے سر کے اندر گنگنانا۔ تو اب جب زمزم کا لفظ بولا جاتا ہے، اس سے کوئی بھی ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی کوئی اور مراد نہیں لیتا کہ جی اس کا لغوی معنی فلاں ہے، بلکہ زمزم سے مراد آب زمزم لیا جاتا ہے جو مخصوص پانی ہے۔ تو یہ اصطلاحی الفاظ ہیں۔ جب ایک لفظ کسی اصطلاح کے اندر مشہور ہو جائے اور اس اصطلاح کے اندر خاص ہو جائے، پھر اس لفظ کو اگرچہ معنی کے لحاظ سے دوسری جگہ استعمال کرنا ٹھیک ہو، لیکن پھر بھی دوسری جگہ استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اب علیہ السلام ہے، علیہ السلام کا مطلب ان پر سلامتی ہو، معنی کے لحاظ سے ٹھیک ہے، آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں علیہ السلام، بھئی آپ پر سلامتی ہو۔ کسی کا نام لیا مثلا زید عمر بکر علیہ السلام، کہ زید عمر بکر پر سلامتی ہو، معنی کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ علیہ السلام کا لفظ انبیاء کے ساتھ خاص ہو گیا ہے، لہذا غیر انبیاء کو آپ علیہ السلام نہیں کہہ سکتے۔ تو ایسے ہی رضی اللہ تعالی عنہ یہ لفظ صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو، غیر صحابی کو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک اصطلاحی لفظ ہے، یہاں اس کا معنی مراد نہیں ہوتا کہ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ معنی یہ ہے اللہ ان سے راضی ہو، تو یہ تو ہم کسی کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو بھئی جب آپ کسی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں تو پھر زندہ کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں رضی اللہ عنہ، میرے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کے نام کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں، پھر تو آپ ہر کسی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، پھر تو فرق ہی ختم ہو جائے گا۔ رحمت اللہ علیہ کا معنی اللہ کی رحمت ہو، زندہ مردہ ہر کس و ناکس سب کو آپ کہہ سکتے ہیں رحمت اللہ علیہ، لیکن نہیں کہتے۔ علیہ السلام کا معنی اللہ کی طرف سے ان پر سلامتی ہو، معنی کے لحاظ سے تو میں، تو، زید عمر بکر سب کو کہہ سکتے ہیں، لیکن کوئی نہیں کہتا، اور کہنا جائز بھی نہیں سمجھتے، اور سمجھنا بھی نہیں چاہیے۔
تو جیسے رحمت اللہ علیہ آپ صحابی کے ساتھ نہیں لگاتے، اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ غیر صحابی کے ساتھ نہیں لگا سکتے، اس لیے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ صحابہ کرام کے ساتھ خاص ہے۔